السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج بھی میگا ایپیسوڈ ہے قسط نمبر 6 اور 7 روگیش بائی اننون رائٹس۔ لیٹ اسٹارٹ۔ ماشاء اللہ، آج تو میری بچیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں، شازیہ بیگم نے ہانیہ اور زویا کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں تائی جان، بازل بھائی باہر ویٹ کر رہے ہیں، زویا نے شازیہ بیگم سے کہا۔ 2 منٹ رکو، زارا بیگم کہنے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے ان پر پھونک گئی۔ اللہ حافظ، دونوں نے کہا اور مین گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ بازل جو باہر کھڑا تھا ان دونوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ وہ دونوں اب چلتی ہوئی بازل کی طرف آئیں۔ بھائی چلیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ زویا تو چڑیل پہلے ہی تھی۔ ہانیہ تمہاری شکل کو کیا ہوا ہے؟ بازل نے دونوں کو دیکھ شرارت سے کہا۔ بھائی؟ وہ دونوں منہ کھول کر صدمے سے چیخیں۔ بازل کھل کے ہنسا۔ اچھا مذاق کر رہا تھا، چلو آؤ چلیں، آگے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ آج یونی میں فنکشن تھا۔ چونکہ روحان اور اس کے گروپ نے ساری ارینجمنٹس دیکھنا تھیں، سو وہ 2 گھنٹے پہلے ہی آ گئے تھے۔ روحان، اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، تم اٹینڈنس لگا لو، میں بیک اسٹیج اور میوزک سسٹم چیک کر کے آتا ہوں، حارث نے روحان سے کہا۔ ذیشان اور علی آلریڈی اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ روحان اٹینڈنس شیٹ پر سب کے سائن لے رہا تھا۔ اب اس نے سی ایس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو بلایا۔ روحان بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے جمائے معمول سے ہٹ کر لگ رہا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتا لڑکیاں مڑ مڑ کر اسے دیکھتیں۔ اس کی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کی شخصیت میں سنجیدگی اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ اس نے اٹینڈنس شیٹ دیکھی۔ اب سی ایس ڈپارٹمنٹ کی 2 اسٹوڈنٹس رہ گئی تھیں۔ لاشعوری طور پر ان میں سے ایک کا روحان کو بھی بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب اسے دور سے وہ دونوں آتی ہوئی نظر آئیں، اور روحان تو اپنی اس چھوٹی سی جادوگرنی کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ بلیک گھیرے دار فراک میں، سر پر بلیک حجاب کیے، ایک سائڈ پر دوپٹہ ڈالے، روحان کو وہ کوئی اپسرا ہی لگی تھی۔ وہ روحان کے پاس آ کر رکی تو روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بھوری آنکھیں کاجل کی وجہ سے اور نمایاں ہو رہی تھیں۔ روحان کی نظریں آنکھوں سے ہوتی ہوئی لبوں پر گئیں، جو آج ہلکے سرخ رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ روحان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی نظر اب زویا کے گال پر پڑے تل پر ٹھہری، جو بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ روحان کا دل بے ایمان کر رہا تھا۔ زویا نے چہک کر روحان کو سلام کیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آج کسی کے دل میں حشر برپا کر چکی ہے۔ السلام علیکم مسٹر، کیسے ہیں آپ؟ زویا نے کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ تمہارے آنے سے پہلے تک ٹھیک تھا، اب لگتا ہے ہوش کھونے لگا ہوں، روحان نے دل میں سوچا تھا۔ روحان، آپ آج ہینڈسم لگ رہے ہیں، زویا نے خلوص سے کہا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، جو بات اس کے دل میں ہوتی وہ کہہ دیتی تھی۔ ویل تھینکس، کم تو تم بھی نہیں لگ رہی۔ روحان اب اس کی تعریف کرنے سے خود کو نہیں روک پایا۔ پرفارمنسز شروع ہو چکی تھیں۔ حارث جو بیک سٹیج پہ یہ سب مینیج کر رہا تھا، گرے 3 پیس پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، برانڈڈ گھڑی پہنے، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب سے منفرد بات یہ تھی، اس کی گرے آئیز اس کے پہنے ہوئے سوٹ کے ساتھ مل رہی تھیں۔ بلا شبہ آج وہ جان لبوں پر لانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ حارث پریشان تھا۔ نیکسٹ پرفارمنس سنگنگ کی تھی اور 2 لوگوں نے مل کر کرنی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا اروب جس نے فیمیل لیرکس کرنی تھیں وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حارث اب روحان کے پاس گیا، لیکن روحان اور زویا کے ساتھ ہانیہ کو دیکھ اس کے لبوں سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلا۔ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئی ہے مجھ معصوم کی جان لینے، حارث بڑبڑایا تھا۔ روحان، یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اروب نہیں آئی جس نے سبحان کے ساتھ مل کر پرفارمنس کرنی تھی۔ اب روحان زویا سے نظریں ہٹا کر حارث کی طرف متوجہ ہوا۔ حارث کے آنے سے ماحول میں اس کے مخصوص کلون کی خوشبو پھیل چکی تھی۔
حارث نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک دم اس کے ہانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک دم اس کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ حارث ابھی ہانیہ کی طرف متوجہ نہ تھا۔ حارث بھائی یہ پرفارمنس ہے کب؟ زویا نے پوچھا۔ بس نیکسٹ ہے، حارث نے جواب دیا۔ میں یہ کر سکتی ہوں اگر آپ کوئی دوسری پرفارمنس پہلے کروا دیں، زویا نے جواب دیا۔ آر یو شور؟ زویا آپ کر لو گی؟ ادھر بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، حارث نے کہا۔ جی آئی ایم شور میں کر لوں گی۔ آپ مجھے بتا دیں کون کون سا گانا گانا ہے تاکہ میں اپنی لیرکس کی پریکٹس کر لوں، زویا نے کہا۔ روحان تم زویا کو سبحان کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں، حارث نے پاس کھڑے روحان سے کہا۔ روحان سر ہلا کر آگے بڑھ گیا، زویا بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ہانیہ بھی زویا کے پیچھے بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک دم حارث نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو حارث کے سینے سے لگنے سے بچایا تھا۔ ہانیہ نے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کوئی ان کی طرف متوجہ تو نہیں۔ چلو ہانی جان ہم کلاس روم میں چلتے ہیں، یہاں اسٹوڈنٹس ہیں۔ حارث اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر شرارت سے گویا ہوا۔ نہیں میں زویا کے پاس جا رہی ہوں، ہانیہ منمنائی اور خود کو حارث کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، پر گرفت سخت تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہانیہ نے غصے سے کہا۔ فی الحال تو چلو کلاس میں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ حارث اس کو کھینچتا اپنے ساتھ لے گیا۔ کلاس میں آتے ساتھ ہی ہانیہ پھٹ پڑی۔ کیا مسئلہ کیا ہے آخر تمہارا؟ آج بتا ہی دو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آج ہانیہ کی بس ہوئی تھی، اس نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ حارث نے کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے والہانہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ لال رنگ میں اس کی میدے جیسی رنگت چمک رہی تھی۔ دوپٹہ آج بھی سر پر جمایا گیا تھا، لیکن آج بال کھلے ہونے کی وجہ سے دوپٹے سے نظر آ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ہانیہ سٹپٹائی تھی اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ حارث قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھا۔ حارث کی آنکھیں ہمیشہ ہانیہ کو کنفیوز کرتی تھیں۔ آج اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ حارث سے نہیں ڈرے گی، سو وہ وہیں کھڑی رہی۔ حارث پاس آیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ حارث کے لبوں پر میٹھی مسکان پھیل گئی۔ ہانی جان کتنی بار کہا ہے آپ کہا کرو، حارث خلاف معمول نرم لہجے میں بولا۔ ہانیہ جو اس کے دھاڑنے کی توقع کر رہی تھی، اس کو نرم لہجے میں بولتے دیکھ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح حیرت سے حارث کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ حارث نے مسلسل ہانیہ کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے گویا ہوا۔ ہانیہ ایک دم بخلائی۔ نہیں میں اس سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، حارث آج بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی دوسرے کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے کافی تھیں۔ حارث اس کی حالت سے محظوظ ہوتا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہانیہ نظریں جھکا گئی۔ اس کے گال ایک دم تیزی سے سرخ ہوئے تھے۔ یہ منظر حارث نے بہت غور سے دیکھا۔ حارث نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ صحیح کیا، جو بال نظر آ رہے تھے اب وہ چھپ چکے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی غیر کی نظر میری فیوچر مسز پر پڑے، حارث نے کہا۔ وٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ ہانیہ تو اچھل ہی پڑی تھی اس کی بات سن کر۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا مسٹر؟ ہانیہ اب کی بار غصے سے گرائی تھی۔ ہانی جان تمہیں پیار کی زبان سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ اب حارث نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک ڈبی نکالی۔ ہانیہ یہاں سے بھاگنے کو تھی، وہ جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ راستے میں حارث نے اس کے آگے اپنا پاؤں کیا، جس سے وہ لڑکھڑا کر سامنے پڑی کرسی پر گری۔ حارث اب سرد نظروں سے اس سے گھور رہا تھا۔ سوچ کر آیا تھا آج کوئی زور زبردستی اور نہ ہی غصہ کروں گا، پر تمہیں ایک بار کہی بات سمجھ نہیں آتی۔ پر ڈونٹ وری ہانی، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھک کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا ہانیہ کی جان ہوا کر گیا تھا۔ ہانیہ کے تو مانو کاٹو بدن میں لہو ہی نہ ہو، وہ حساب تھا۔ حارث نے اب ہانیہ کا ہاتھ اپنی سخت پکڑ میں لیا۔ ہانیہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اسے حارث کے ہاتھ میں رنگ دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ہانیہ
کے ہاتھ حارث کا جنونی روپ دیکھ کر اب باقاعدہ کانپنے لگے تھے۔ حارث، میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ دو، ہانیہ نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے کو تھے۔ حارث ہانیہ کی پرواہ کیے بغیر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ منگنی مبارک ہو میری جان، مجھے اتنا ہی تنگ کیا کرو جتنا شادی کے بعد تم میرا تنگ کرنا سہ سکو۔ اب وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ حارث کا ہاتھ ہانیہ کے ہونٹ پر تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ہانیہ کے دونوں ہاتھ قابو کیے ہوئے تھا۔ حارث نے ہانیہ کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک تھوڑی سی صاف کی اور گویا ہوا، اگر آئندہ اتنی تیز لپسٹک لگائی تو پھر دیکھنا۔ اب تو میں نے ہاتھ سے صاف کی ہے، اگلی بار کوئی اور طریقہ اپناؤں گا اور یقیناً وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آنے والا۔ حارث نے آنکھ ونک کر کے کہا اور دور ہو گیا۔ ہانیہ اب اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی انگلی اس کوشش کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ خبردار جو تم نے اسے اتارا، جس دن میں نے یہ تمہارے ہاتھ میں نہ دیکھی اس دن تمہاری آزادی ختم۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لو، پھر تمہارے گھر اپنے پیرنٹس کو لے کر آؤں گا۔ میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی، ہانیہ روتے ہوئے چیخی۔ وہ تھک چکی تھی اس کا ٹارچر سہ کر۔ جانے حارث، چیلنج نہ کرو۔ حارث خان کو چیلنجز بہت پسند ہیں۔ حارث اس کے پاس آیا اور سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں تمہاری مرضی کا قائل ہوں، اس لیے وقت دے رہا ہوں کہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو میری دسترس میں آنے کے لیے، ورنہ تم سے نکاح کرنا حارث خان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہانیہ، میں تمہیں کسی غلط طریقے سے حاصل نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہے تم میری بات سمجھو اور مجھے کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرو۔ یہ بات اپنی چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ اب تم حارث خان کی ہو۔ حارث اس کے ماتھے پر اپنی انگلی رکھتے کہا۔ حارث نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی رکھتے کہا۔ سردار حارث خان کے دل کی دھڑکن تم سے جڑی ہے، اس کی روح کا سکون ہو تم، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ حارث اس کے کان کی لوپ پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ اٹھو شاباش، جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو، تھوڑی دیر میں ہماری پرفارمنس ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے باہر بڑھ گئی۔ حارث بھی خاموشی سے باہر نکلا تھا۔ روحان زویا کے آگے بڑی تیزی سے چل رہا تھا، ایک دم کچھ یاد آنے پر رکا تھا۔ زویا جو اپنے ہی دھیان میں روحان کے پیچھے آ رہی تھی، روحان کے رکنے کی وجہ سے روحان کی پشت کے ساتھ ٹکرائی۔ میری ناک! زویا نے اپنی ناک پکڑی۔ توبہ، پتھر کے ہیں آپ تو، میری ناک ہی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ زویا اپنی ناک پر ہاتھ رکھے ہی بولی تھی۔ روحان کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آئی پر ضبط کر گیا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ روحان اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، زویا نے گھبراہٹ میں کہا اور ہاتھ ناک سے ہٹا لیے۔ روحان نے دیکھا اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہوئی پڑی تھی۔ زویا کا چہرہ دیکھ روحان کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ابھی جھک کر زویا کی سرخ ہوئی ناک پر اپنے لب رکھتے، وہ اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے آگے بڑھا تھا۔ فنکشن بہت کمال کا رہا تھا۔ زویا کی پرفارمنس سبحان کے ساتھ بہت اچھی تھی۔ روحان اور ان کا گروپ حیران ہوا تھا کہ اس آفت میں یہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے۔ حارث نے ٹریبلو میں ہانیہ کو زیادہ تنگ نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا ہانیہ آلریڈی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ زویا جو اب کھڑی ہانیہ کا انتظار کر رہی تھی، عمار اس کے پاس آ کر رکا۔ السلام علیکم، پہچانا مجھے؟ زویا نے عمار کی طرف دیکھے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہی ہوں جن سے آپ ٹکرائی تھی۔ زویا عمار کو پہچان چکی تھی، اس نے محض سر ہلایا۔ جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ زویا نے کہا۔ نہیں، کام تو کوئی نہیں، بس آپ کو دیکھا تو آ گیا، ویسے آپ بہت اچھا گاتی ہیں۔ جی شکریہ، زویا نے مختصر جواب دیا۔ روحان جو ادھر ہی آ رہا تھا، زویا کے ساتھ عمار کو کھڑا دیکھ ادھر ہی آ گیا تھا۔ ہیلو عمار، کیسے ہو؟ روحان نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ روحان ملک، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ عمار نے کہا۔ بظاہر وہ دونوں آپس میں دوستوں کی طرح مل رہے تھے، پر آنکھوں میں جلتی آگ ایک دوسرے کو جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ چلو زویا، ہانیہ بلا رہی ہے، روحان یہ کہتا زویا کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگا۔ اوکے عمار، پھر ملاقات ہوگی، روحان کہہ کر زویا کو کھینچتا اپنے ساتھ لے گیا۔ اب تو اور مزہ آئے گا روحان ملک،
اس بار تو تمہاری ہار پکی ہے۔ ان دونوں میں ایک سرد جنگ جاری تھی۔ عمار ہمیشہ روحان کو کمتر دکھانے کی کوشش میں ہوتا تھا۔ روحان بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہ تھا، وہ بھی ہمیشہ اس کے مقابلے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیا کر رہا تھا؟ کیا کہا ہے اس نے تمہیں؟ روحان زویا کا ہاتھ چھوڑ کر غصے سے بولا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ زویا کی بات سن روحان نے تیوری چڑھائی۔ زویا تم اس سے دور رہو گی۔ عجیب دھونس بھرا لہجہ تھا۔ زویا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ ہانیہ تھوڑی تھی جو خاموش رہتی، کیونکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ روحان نے کہا آپ ہیں کون؟ زویا نے بھی پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ روحان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی چھوٹی سی جادوگرنی کو گھوڑا۔ اس نے ایک سرد آبری آفت وہ منہ میں بڑبڑایا۔ زویا وہ MLA کا بیٹا ہے، یونی میں کسی سے بھی پوچھ لینا، اس کی شان میں قصیدے سنا دیں گے کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ روحان جو چیز زویا کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اوکے روحان بھائی میں چلتی ہوں۔ روحان کا خون ہی کھول اٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ روحان نے کہا۔ زویا نے زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ میرا مطلب مسٹر خدا حافظ۔ وہ یہ کہہ کر 9 تو 11 ہوئی۔ روحان بھی چلا گیا۔ ہانیہ جو خاموشی سے لون میں بیٹھی ہاتھ میں حارث کی پہنائی رنگ دیکھنے میں مصروف تھی، زویا کی آواز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زویا کب سے اسے بلا رہی تھی، اسے ہاتھ میں پہنی رنگ کو مسلسل تکتے پا کر اب زور سے بولی۔ ہانیہ کیا ہوا ہے اور یہ رنگ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ کافی مہنگی لگ رہی ہے، زویا رنگ کو دیکھتے بولی۔ زویا نوٹ کر رہی تھی فنکشن سے آنے کے بعد ہانیہ گمسم سی ہے۔ اب اسے یہاں بیٹھا دیکھ وہ خود اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہانیہ کچھ دیر زویا کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ایک دم وہ زویا کے ساتھ لپٹ کر ہچکیوں سمیت رونا شروع ہو گئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کوئی ہو جو اس کی مشکل حل کر دے، اگر نہیں تو اسے سن ہی لے۔ زویا ایک دم بخلا گئی۔ ہانیہ وٹ ہیپنڈ؟ وائی آر یو کرائنگ؟ ہانیہ نوز اس کے گلے سے لگی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ ہانیہ ٹیل می وٹ ہیپنڈ؟ اب زویا تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ ہانیہ نے زویا کی طرف دیکھا اور دور ہو کر بیٹھ گئی۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ ہی بتانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا، تو وہ ہر بات زویا کو بتاتی چلی گئی۔ زویا کا دل کیا اس لڑکی کا منہ توڑ دے، پہلے نہیں بتا سکتی تھی، پر اس کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تم اس رنگ کو اتار دو، زویا نے ہانیہ سے کہا۔ زویا یہ اتر ہی نہیں رہی، میں نے اتنی کوشش کی ہے، ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا رو نہیں، ہم کچھ کر لیں گے، زویا نے کہا۔ اور حارث کا کیا کریں گے؟ وہ آنکھوں میں وحشت لے کر گویا ہوئی۔ ان کا بھی کچھ کرتے ہیں، زویا نے ہانیہ کو تسلی دیتے کہا تھا۔ زویا پلیز مجھے اس سے بچا لو، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، ہانیہ زاروں قطار روتے زویا کے دونوں ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ بہت غصہ کرتا ہے، پلیز زویا تم میری مدد کرو گی نا؟ ہانیہ آج حارث کے رویے سے کافی ڈر چکی تھی۔ آج وہ کہہ رہا تھا سردار حارث خان کو چیلنج بہت پسند ہیں، وہ صرف مجھے پڑھنے کے لیے اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے وقت دے رہا ہے۔ زویا میں اس سائیکو شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، ہانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک منٹ، یہ تم نے کیا کہا سردار؟ زویا نے کہا۔ ہاں اس نے آج کہا تھا۔ اوہ تو حارث خان، نام کے آخر پر بھی خان آتا ہے، یعنی وہ کسی علاقے کے سردار ہیں؟ جو بھی ہے ہمیں کیا؟ ہانیہ نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے کہا۔ کل یونی سے واپسی پر جولر کے پاس چلیں گے رنگ نکلوانے، زویا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہانیہ نے حامی بھری تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ سائرہ نے حارث سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ لالا کی گڑیا کیسی ہے؟ حارث کی جان اپنی خود سے چھوٹی 4 سال بہن میں بستی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، پر آپ شہر جا کے بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اور مورے آپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، پر آپ تو ایک فون نہیں کرتے۔ آج بھی اگر میں آپ کو کال نہ کرتی تو آپ خود یاد ہی نہ کرتے کہ آپ کی ایک پیاری سی بہن بھی ہے۔ حارث سائرہ کے منہ کے زاویے سوچتے ہوئے ہنسا تھا۔ اچھا نا اب میری پیاری بہن، مان جاؤ میں کان پکڑ لوں کیا؟
اچھا مجھے یہ بتاؤ شہر سے کیا لے کر آؤں؟ حارث نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ آ جائیں، آپ کو ضروری بات تو بتانا ہی بھول گئی، داجی کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، آپ اگر آ جائیں تو اچھا ہوگا۔ گڑیا تم مجھے پہلے فون کر دیتی، میں پہلے ہی آ جاتا، میں کل ہی پشاور کے لیے نکلتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ گڑیا، اس نے کہہ کر کال بند کی۔ زویا جو گوگل پر کب سے رنگ اتارنے کے طریقے ڈھونڈ کر آزما رہی تھی، بالآخر ہانیہ کے ہاتھ سے رنگ اتارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا جولر کے پاس جانے سے پہلے خود ہی ایکسپیریمنٹ کر لوں، اور دیکھو رنگ اتر گئی نا، زویا چہک کر بولی تھی۔ ہاں شکر ہے میری انگلی ٹوٹنے سے بچ گئی، ہانیہ نے منہ بناتے کہا۔ اچھا اب ادھر دکھاؤ اپنا ہاتھ، اتنی تنگ رنگ تھی کہ اسکن اتر گئی ہے، اس پر آئنمنٹ لگاؤں؟ زویا نے خفگی سے کہا اور آئنمنٹ لگانے لگی۔ حارث نے تنگ رنگ خریدی تھی جسے ہانیہ چاہ کر بھی نہ اتار سکے، پر حارث یہ نہیں جانتا تھا جس کے پاس زویا جیسی آفت ہو اس کے لیے کوئی کام کرنا ناممکن نہیں۔ بازل جو اپنے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف آفس کا کام کر رہا تھا، دروازہ نوک ہونے پر کم ان کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک جب خاموشی رہی تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ردا کو اپنے کمرے میں پا کر بازل کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غصے کی شدت سے اس نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ خالہ نے کہا تھا آپ کو چائے دے آؤں، ردا نے آہستگی سے جواب دیا۔ رکھو اور جاؤ، اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ ردا نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بازل کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا ہے کھڑی میرا منہ کیوں دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ بازل اب کی بار گرایا تھا۔ بازل آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ کو میں کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کو میری محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ اب ردا کی آواز میں نمی محسوس ہو رہی تھی۔ بازل اب اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو نہ روک پایا تھا۔ دیکھو ان آنکھوں میں بس ایک ہی شخص بسا ہوا ہے، ایک ہی شخص کا عکس ہے ان آنکھوں میں۔ ردا کو کندھوں سے پکڑے بازل گویا ہوا۔ ردا کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب بازل کیا کہنے والا ہے، وہ جانتی تھی کہ آج ایک بار پھر وہ توڑ دی جائے گی، پر وہ ہر بار اپنا صبر آزمانے اس ظالم کے پاس آ جاتی تھی کہ اب کی بار شاید اس کا پتھر سے بنا دل ردا کے لیے موم ہو جائے۔ ذرا سا بھی نہیں پگھلتا دل تیرا، اتنا قیمتی پتھر کہاں سے خریدا ہے؟ میں صرف اور صرف مشال سے محبت کرتا ہوں ردا، اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ بازل نے آج پھر بڑی بے رحمی سے ردا کے دل کو زخمی کیا۔ تم مجھے کیوں بچپن سے اپنے نام پر بٹھایا ہوا ہے؟ ختم کر دیں گے میرے آگے سے اپنا نام، کم سے کم اس تکلیف سے تو بچ جاؤں گی۔ آپ نہیں جانتے بازل، اپنے شوہر کے منہ سے کسی اور کے لیے اظہار محبت سننا کتنا مشکل ہے۔ اب وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ آپ تو جانتے تھے نا بچپن سے اس نکاح کے بارے میں، پھر کیوں میری امانت میں خیانت کی؟ جواب دے مجھے۔ ردا بازل کا گریبان پکڑ کے چیخی تھی۔ بازل نے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ چٹاخ! ردا ساکت سی گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ خبردار جو آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی، کھال اتار کر رکھ دوں گا تمہاری۔ 4 سال کے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے نکاح کا؟ ہاں بولو، میں نہیں سمجھتا تمہیں اپنی بیوی، نہیں پسند کرتا تمہیں، کیوں بار بار اپنی بےعزتی کروانے آ جاتی ہو میرے پاس؟ میں صرف مشال کو چاہتا ہوں، اسی سے محبت کرتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اب میرے سامنے آئی تو تمہارا گلا دبانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ردا خاموش ہو چکی تھی، اب اس نے اپنا فیصلہ قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ خدا آپ کو اور مشال کو خوش رکھے، ردا یہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، دیکھیے گا بازل، ایک دن میں آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لوں گی، پر آج اس نے بازل اور مشال کو خوش رہنے کی دعا دی۔ بازل کو ایک دم اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ جو بھی تھا اس کو ردا کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ غصے میں بازل نے چائے کا کپ زمین پر پھینکا تھا۔ شازیہ بیگم جو رات کے 2 بجے کچن سے پانی لینے آئی تھیں، کسی کو اس پہر لون میں بیٹھے دیکھ پہلے تو ٹھٹکیں، پھر پریشانی کے اثار ان کے چہرے پر نمایاں ہوئے۔ ردا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازیہ بیگم نے ردا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ردا جو بازل کے کمرے سے آنے کے بعد لون میں ہی بیٹھ گئی تھی، وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اسی لیے ادھر ہی بیٹھی رہی۔ رو رو کر اب تک اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کو یہاں بیٹھے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ ارے خالہ، میں ویسے ہی بیٹھی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا لان میں آ جاؤں، کھلی فضا میں اچھا محسوس کروں گی۔ ردا نے مسکرانے کی ناکام سی کوشش کرتے جواب دیا۔ شازیہ بیگم نے ردا کے چہرے پر انگلیوں کے پڑے نشان دیکھ کر اس سے پوچھنا چاہا کہ یہ بازل نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی اسے وہاں بھیجا تھا، پر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھیں ردا اپنی تکالیف یا ان تکالیف کی وجہ کبھی نہیں بتاتی، اور بازل کا اپنے ساتھ رویہ تو وہ کبھی نہیں بتائے گی، لیکن بازل کا ردا کے ساتھ رویہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ انہوں نے بازل سے صبح بات کرنے کا سوچا اور ردا سے مخاطب ہوئیں۔ چلو بچے، اب جا کر سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ جی خالہ، میں چلتی ہوں۔ ردا مسکرا کر اٹھ پڑی۔ عجیب لڑکی تھی، نہ جانے اتنا صبر کیسے تھا اس میں، خود پر اتنا ضبط کیسے کر لیتی تھی۔ سو ریڈرز، یہ ہے آج کی میگا ایپیسوڈز۔